السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج کی اس مجلس کی کارروائی کو آگے بڑھانے سے پہلے میں مرکزی نشین کے زیر اہتمام چل رہے اعلیٰ تعلیمی تحقیقی ادارہ اسلامیہ کے طالب محمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور دعوت کلام سے اس مجلس کو منور کریں۔ السلام علیکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم الحمد لله والصلاة على نبيه وبعد قال الله تعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين نازش جماعت قائد ملت صدر اجلاس حضرت شیخ اصل علی امام صاحب حفظ اللہ اسٹیج پہ تشریف فرما، جماعت کے گلہائے سرسبز افاضل علماء کرام، ملک کے گرد و پیش سے تشریف فرما ائمہ دعا معلمین اور معزز رفقاء جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ سب کی پیاری جمعیت
مرکزی جمعیت آزادی ہند اور اس کے موقع ذمہ کی طرف سے آپ حضرات کی خدمت میں گلدستہ خوش آمدید پیش کرتا ہوں. پیش کرنا اپنا خوشگوار فائدہ سمجھتا ہوں. فارغ وسائل کا یقیناً آپ حضرات پڑھتی رہتی مشقتوں اور صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے محض سیکھنے یا ریفریش ہونے کے جذبے سے اپنی محبوب جمعیت کی دعوت میں تشریف لائے، جس کے لیے ہم خدام مرکزی جمعیت احمدیہ ہند آپ سب کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس قیام و ذہاب اور قیام کو بابرکت بنائیں. حضرات گرامی، یہ 15واں دورہ تدریجیہ برائمہ و معلمین کا انعقاد مرکزی جمعیت احمدیہ ہند کی موجودہ فکر رسا معاملہ العزم قیادت کی اولیات میں سے ہے. اس دورے کی دعوت امیر محترم حضرت شیخ اصغر علی امام مہدی سلفی حافظ اللہ نے بحیثیت نائب عمومی اس وقت ڈالی تھی جب ملکی تناظر میں اس طرح کے دورے کا تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا. یہ دورہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے. کورونا کال میں بھی یہ تسلسل قائم رہا اور ورچوئل دورہ تدریجیہ کا انعقاد ہو گیا ہے. مرکزی جمعیت احمدیہ ہند نے اس کے علاوہ بھی مختلف میدانوں میں اولیت کی پرچم لہرائے ہیں اور مختلف دعوتی، تعلیمی، تربیتی، اشاعتی اور رفاہی میدانوں میں اولین فتوحات حاصل کیے. مسابقہ تفسیر قرآن کریم کا انعقاد قرآن کریم کے ترجمہ تفسیر کی علاقائی زبانوں میں ارشاد، دہشت گردی کے خلاف سمپوزیموں کا انعقاد اور اجتماعی فتوے کا اجرا، عظمت صحابہ کانفرنس، قومی یکجہتی و غیر سرکاری سمپوزیم وغیرہ کا انعقاد جیسے پروگرام ہیں، جس کے نتیجے میں اب مختلف جہات کی طرف سے بھی اس طرح کے پروگرام اور کثرت منعقد ہونے لگے ہیں. لگتا ہے کہ متنبی نے ہمارے والے بھی کہا تھا حضرات وقت بہت کم ہے، اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ 10:30 بجے ختم ہونا ہے. اللہ ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ موجودہ قیادت خصوصاً امیر محترم حضرت شیخ اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عوام جماعت و محترین کے تعاون سے اس اپگریڈی فکر مندی اور شبانہ روز مسائل سے جمہور تعلق کی شکار جمعیت کو حرکت النشاط سے ہمکنار کیا. ایک زمانہ تھا جب جمعیت کو اپنا کوئی تنظیمی دعوتی تربیتی پروگرام تنظیم کرنے کے لیے دفتر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی تھی، لیکن آج آپ کے پاس سب کچھ ہے. دہلی جیسے شہر میں اس طرح وسیع و عریض کمپلیکس جامع مسجد کے علاقے میں جدید طرز تعمیر سے آراستہ مرکزی دفتر پہلے حدیث منزل آپ کو دعوت نظارہ دے رہا ہے اور آپ کی بے پناہ خوشیوں کا سبب بنا ہوا ہے کہ آپ کا بھی دلی میں ایک عالیشان مرکز ہے. 15 روزہ جدید ترجمان اردو، ماہنامہ دسمبر 2 انگلش اور ماہنامہ اصلاح سماج ہندی قوانین کے ساتھ شائع ہو رہے ہیں. مرکزی جمعیت احمدیہ ہند کی تقریباً 2 درجن سے زائد شعبہ جات ہیں اور ملک کے 34 صوبوں میں اب تک صوبائی جمعیات قائم ہو چکی ہے. دعوتی و تربیتی اور منہجی کتاب کی اشاعت کا ایک لامتناہی تسلسل ہے. تاریخ اہل حدیث اور تاریخ خطوط نبوت کی اشاعت جاری ہے. ملک و ملی تناظر میں آپ کی جمعیت کی بڑی اہمیت اور معنویت ہے. پھر ذمہ داران ہیں تو ان کا شدید احساس ہے کہ ہم تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس دورے تدریجیہ برائے احمد دور معلمین کا باضابطہ آغاز انشاءاللہ العزیز
इस दौरा का आगाज अलहमदुलिल्लाह हो चुका है और इसका बाकायदा आगाज 11 बजे दिन से होगा, जो मुल्क का 10 बजे तक 10 बजे शब तक जारी रहेगा। इसके लिए निहायत बहुत तमीज़ और गौर खोज के बाद ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया गया है जिनकी ज़रूरत एक दाई, मुरब्बी, मुअल्लिम और इमाम को पड़ती रहती है। रोज़ 4 मुहाज़रे होंगे, 9 बजे सुबह, 11 बजे दिन, बाद सलात असर और बाद सलात मगरिब। इस दौरान हिफ्ज़ सुवर और हदीस का भी एहतमाम होगा, वर्कशॉप का भी एहतमाम होगा, अदबी व सक़ाफ़ती महफ़िल का भी इंतज़ाम होगा। हमारे शुरा इस दौरान क़याम लैल का भी एहतमाम करेंगे, इसलिए कि आप जानते हैं कि एक दाई को क़याम लैल से बड़ी तक़वियत मिलती है। उसी तरीके से बाद सलात अज़कार व अदिया मासूरा का कदरे के ज़ोर से आप दुआ एहतमाम करेंगे और उस दौरान एक मकाला भी तहरीर करेंगे। बहरहाल बातें बहुत सारी हैं, तदरीबिया के हवाले से भी, आपकी मरकज़ी जमीयत हदीस के हवाले से भी, लेकिन वक्त बहुत कम है और जैसे कि हमने बताया कि 10:30 बजे तक रात को हमको खत्म करना है। हमारे दरमियान बहुत मेहमान गिरामी है, उनके तासुरात हम सुनेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि अपने तासुरात 2-2 मिनट में पेश कर दें। सबसे पहले मैं उस्ताद हज़रत शेख अहमद हफ़िज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि आपको जामिया मुहर्ररा इस्लामिया लालगंज यूपी के शख्सियत से आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने तासुरात पेश करें। हज़रत शेख अहमद हफ़िज़हुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। क़द क़ाला अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल अज़ीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अनज़लना लिल-इंसानि इल्ला मा सअ। नीज़ जो अज़ीज़ में तलाक़ की है उसमें इस्तिक़ामत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। समझिए कि उसी इस्तिक़ामत को ढीला करने के लिए और वो कार लाने के लिए, अंजाम देने के लिए तौर तरीका बताया जाए। और आजकल इस तरक्की याफ्ता तालीमी दौर में आज बड़े पैमाने पर तमरीन और रिफ्रेशर कोर्स, रिफ्रेशर यानी जो कुछ आपने पढ़ा है उसको दोबारा याद दिलाकर और उसको आगे की जिंदगी में, हमारी जिंदगी क्या है, मौलमा की जिंदगी क्या है, तलबा की जिंदगी क्या है, तालिबानों के बराबर के बाद की जिंदगी क्या है, कि इसी मैदान में लगे रहना। अगर मुमकिन हो असल वक्त इसी मैदान में लगे रहना, हम न लगे रहेंगे दुनिया में लगे रहेंगे। और इसमें लगे रहने के लिए जरूरी है कि कुछ तमरीनी तौर पर ये दौर तरीके आपको बताए। बहुत से लोगों ने पुराने भी नए दौर में कहा कि तालीम पढ़ने के दौर तक नहीं रहा था, पूरी जिंदगी भर रहा था। इसलिए जिंदगी भर तालीम करने के लिए और जो काम है हमारा जिक्र किया जाएगा, हो तालीम हो या फतावत हो या मौत हो, उसमें क्या बेहतर होगा, उस बेहतर की रहनुमाई के लिए ये कोर्स जरूरी है। और मेरे कुछ है कि पहले दौरा में मैं मुदर्रिस भी था, अब तो मालूम हो गया और आज फिर नए प्रोग्राम में घूमा कर रहा है। तो नामे दिल का मतलब सबने हर एक फरीदा है, पूरी जमीयत का, पूरी मिल्लत का फरीदा है, जिसमें जो जितना इसमें अपना हिस्सा दे सके सबका अल्लाह की तरफ से शुक्रिया ज़्यादा कबूल फरमाए और लोगों को तरफ से भी कि हम अंजाम नहीं देंगे, दूसरे लोगों ने जमीन से अंजाम दिया या किसके द्वारा कोई अंजाम नहीं देता है। अल्लाह
بہت بہت شکریہ. میں مدعی جمعیت سندھ کے امام چل رہے اعلیٰ تعلیمی تحقیقی ادارہ دراصل اسلامیہ کے استاد فضل شیخ عبدالغنی مدنی صاحب کا تشریف لائیں اور ہم کا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم علماء کرام, شرفاء احترام, یہ محفل اور یہ مجلس جو منعقد کی گئی ہے, بہت خوشی کی بات ہے کہ اس میں طلباء, علماء اور بہت سارے معلمین شریک ہیں. عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ عربی پڑھے لکھے لوگ جو قرآن اور شریعت کی تعلیم سے مزین ہوتے ہیں اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں, جبکہ ہمارے اور آپ کے دل میں حوصلہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس لیے چن لیا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائی کی طرف راستہ دکھانے والی چیز ہے. آج اس دور میں سامنے والا انسان اگر تھوڑی سی انگلش بول دیتا ہے تو تفرق ہو جاتے ہیں اور دنیاوی چیز کچھ ایسے اس کے سامنے ہوتے ہیں گھر و گھر تو اسی میں بھولا رہتا ہے, لیکن اس کی کوشش صرف دنیاوی طرف. آپ جیسے علماء کی کوشش دنیا سے لے کر آخر ہے. یہ شریعت ہمیں چلنے پھرنے کا طریقہ, اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اور ایک دوسرے سے ملنے, تعلقات قائم رکھنے کا طریقہ یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور اس طرح کے دین کو منعقد کیا گیا ہے تاکہ آپ اس میں کچھ جو اب تک آپ نے سیکھا ہے اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور اسی اعتبار سے بھی آپ اپنے میدان میں چلے, چاہے تعلیمی میدان میں ہو یا دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہو یا امامت و خطابت کے میدان میں ہو, ہر طرح سے اپنے آپ کو مزین کرے اور انسان سے کمتری کے شکار نہ رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور تمام علماء جو یہاں پر حاضر ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ضرور عنایت کرے گا اور دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کامرانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمکنار کرے گا. یہ امید رکھنی چاہیے. ہم جب دوسری طرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں, لیکن ہمارے سامنے وہ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے سامنے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی طرف ہماری نظر ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے امیر صاحب اصغر علی امام نظیر دھراپی رحمہ اللہ نے یہ پروگرام رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو کامیاب فرمائے اور مجھے بھی اس میں شریک ہونے کا موقع ملا ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح سے انہیں اس کام کے کرنے میں اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ان کے قدم کو ثابت رکھے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان کو برقرار رکھے. بہت سارے کام کیے ہیں اور کرتے رہے ہیں, آپ دیکھ ہی رہے ہیں, اس میں سے یہ بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. میں حضور عالمین حضرت شیخ
وسیم محمد علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور 2 منٹ میں اپنا تعارف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی بار دہلی آیا تھا تو 1973 میں اور دہلی کے اندر جماعت کو تلاش کرتا تھا، جماعت کو تلاش کرتا تھا. آج اللہ کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہے ہمارے لوگوں کو میں حافظ دور حاضر میں حضرت شیخ اکبر امام مہدی صاحب نے کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ اس کام کو انجام دے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو مخاطب ہوں. میں سعودی عرب میں کافی زمانے تک رہا سرکار کی جاریات میں. وہاں یہ دیکھا کہ جو مقامی تعاونیہ ہے ابھی تو ریاض کے اندر کم و بیش ریاض کے اندر 60-65 مقامی تعاونیہ ہے. ہر مکتب والوں ہے پروگرام رکھا ہو ملک کے مختلف زبانوں میں ہندوستان میں. اس میں جو ہے اللہ کا شکر یہ دیکھا کہ کمی ہے تو آپ کی تو وہاں جو ہے ماشاء اللہ جو آپ کام کر رہے ہیں ایسے ہی درس و تدریس کا پروگرام ہوتا ہے اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں تو یہی کہوں گا کہ ہزاروں ہزار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نئے طریقے سے اسلام کو کیا ہے. کافروں کو میں اپنے عزیزم مدنی اللہ کو اللہ تعالیٰ کو توفیق دے کہ ان کے جمعہ کی خطبت آپ ان کا جو سوالی پروگرام ہوتا ہے کہ اس سے لوگ کس سے متاثر ہوا ہے. غیر جماعتی لوگ بہت متاثر ہوئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے یہ نوجوان بچے ہیں یا مدرسے سے طالب ہیں یا ان کو دین کا علم ہے، اگر اچھے پیدائش کے اندر حدیث قرآن کے دائرے میں ان کو اگر دین کی دعوتیں دی جائیں، بتائی جائے جس اللہ کے نبی نے کہا کہ دین پہ مرحوم میرے صحابہ ہے، اسی طریقے سے لوگ داخل ہونے کے پیاسے ہیں. لوگ ان کے پیاس کو اٹھانے کے لیے کمی ہے لوگوں کو اور اچھے انداز اچھے پیدائش کے اندر اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بالاخر جو ہے دلیل کے ساتھ بتایا جائے سمجھایا جائے تو کافی لوگ آپ کے جماعت کے اندر کافی لوگ جو آپ کو گزارش ہے آپ لوگ اپنے اندر حرکت پیدا کریں، گرم جوشی پیدا کریں، حرکت پیدا کریں تو ماشاء اللہ جو ہے یہ جماعت یہ جماعت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. سب قیامت کو قائم کرنا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی یہ جماعت. تو میں فضیلت شیخ اکبر امام مہدی اللہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی کارکردگی کو دعاتا ہوں اور انہوں نے مقامہ ایک بیت کے اندر ایک مدرسہ بنا پولیس نہیں معلوم تھا ایک ہاسپٹل بھی بنا رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی اور میں ابھی انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ بتایا کہ جو ہے جامع مسجد کے اندر جماعت حدیث کا جو مرکزی مکتب ہے اب جو بنا ہے وہ وہاں جو کام ہوتا ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ دعا کرنا آپ لوگ جاب سے جماعت کے اندر کی کوششوں کو سراہیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ زندہ رکھے، ہمیں کام کو قائم رکھے اور دنیا کے ساتھ کرے. آپ کو
بہت بہت شکریہ. اب میں جامعۃ التوحید کمیٹی کے صدر جناب عبدالحمید خان صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور امیر جمعیت اہل حدیث السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر محترم کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے تھوڑا سا بولنے کا موقع دیا. میں اصل میں بولنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن میرا میڈیا جو آپ کا چل رہا ہے الحمدللہ پورے ہندوستان میں اس کا ایک چرچا ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج مجھے بھی یہاں موقع ملا. اللہ تعالیٰ جو ہے خیر دے آپ لوگوں کو اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم و قائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. میں موقع پہ تشریف لائے حضرت شیخ عبدالسلام سنابی حفظہ سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے گرا قدر مختصر تاثر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جمعیت حدیث کی طرف سے منعقدہ اس موقع تربیتی اجتماع برائے امام اور دعات معلمین کے موقع صدر جماعت کے قائد مرکزی جمعیت حدیث کے امیر محترم فضیلت الشیخ اسد علی امام نبی حضرت اللہ اور جماعت کی معروف علمی تشریفی تعلیمی شخصیت مرکزی جمعیت سندھ کے سرپرست فضیلت الدکتور عبدالرحمان روائی حفظ اللہ اور اس تربیتی اجتماع میں شریک جماعت کے قابل قدر علماء اکرام، مرکزی جمعیت سندھ کے دیگر موقر علم و محتفین اور اس مبارک تربیتی اجتماع میں شریک ملک کے مختلف صوبوں سے تشریف لائے ہوئے جہاں معزز علم کرام علماء مبارک، یہ بڑی مبارک اور عظیم کوشش ہے جسے مرکزی جمعیت سندھ کے پلیٹ فارم سے شروع کیا گیا اور اس سنت کو دھیرے دھیرے پورے ملک کی
مرکز کی یونٹوں میں اور اسی طرح دیگر اداروں میں یہاں اس پر مرکزی جمعیت جہدی سندھ کی قیادت پوری جمعیات کی طرف سے، پوری جماعت کی طرف سے مبارکباد کی مستحق ہے، اور ہم سب کی دعائیں بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دل سے دعائیں ہونی چاہیے کہ اس طرح کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے، مفید کرے، اور ہم سب زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ اصلاح و تربیت کا عمل اور یہ تدریب کا عمل یہ ائمہ، علماء اور دعات کے لیے تو بعد میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس تربیت اور تدریب کا عمل اپنے انبیاء کے ساتھ بھی جاری کیا۔ حالات اور تماثل کی مناسبتوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رہنمائی ہوتی تھی، وحی کے ذریعے، اور حالات اور ایشوز پر انہیں کیسے کام کرنا ہے اس کی آسمان سے ہدایتیں ہوتی رہتی تھی۔ مختلف موقعوں، مختلف حالات، ان کی آسمانی اور ربانی رہنمائیاں ہوتی رہتی تھی۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ کا یہ علم ہے کہ ہم سب اس کے کتنے محتاج ہیں، ہمیشہ محتاج ہیں، ہمیشہ اصلاح، ہمیشہ تربیت، ہمیشہ تدریب کے ہم سب محتاج ہیں، اور ہم سب کو اس اپنے آپ کو محتاج سمجھنا چاہیے کہ ہم سب مختلف حالات اور موقعوں پر رہنمائی اور گائیڈنس کے محتاج ہیں۔ اور یہ سلسلہ جو چلتا ہے تقریباً ایک ہفتے کا مسلسل چلتا ہے، جس میں دیکھا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ مختلف موضوعات جو ہر وقت اور تقاضے اور برننگ پوائنٹ کے ہوتے ہیں ان پر مستقل محاورے اور مستقل یہاں سے رہنمائیاں ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑی عظیم چیز ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں لوگ اگر عوام گھر میں عالم سمجھتی ہے، امام سمجھتی ہے، داعی سمجھتی ہے، اور یہ سمجھتی ہے ہماری عوام اور ہماری جماعت، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علماء ہیں یا وارث ہیں، تو ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہمیں انبیاء کی وراثت کا جو حق ہے علمی اور عملی، اسے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور یہ مبارک جو کوشش ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے۔ پھر آخر میں مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ مفید بنائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی ہم صوبہ حدیث ممبئی کے امیر محترم اور معروف عالم دین حضرت شیخ اسلام صفی دولت نہایت یقین تھی کہ تاثرات رسائے سن رہے تھے۔ اب میں مٹی جمیل حدیث کے مدیرہ حضرت شیخ جمیل احمد مدنی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ کلمات تبلیغ پیش فرمائیں۔
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام جو اپنی جمعیت کرتی چلی آ رہی ہے اور جس کے ثمرات اور اس کے فوائد آپ حضرات محسوس کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہر سال تقریباً اپنی جمعیت یہ کوشش رہی ہے کہ ہمارے نوجوان عملی میدان میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی دیکھ ریکھ ہونا ضروری ہے تاکہ عوام کے اندر جو ان کی دعوت ہو وہ دعوت کا رخ صحیح رہے، غلط منہج نہ اپنائیں، غلط طریقے پر نہ دعوت دیں، لوگوں کے سدھار کے بجائے اور ان کی بگاڑ کا سبب نہ کریں۔ یہ ہماری جمعیت ہمیشہ سے اس چیز کی کوشش کرتی رہی ہے اور اس کے ثمرات بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تعلیم ایک الگ چیز ہے، تعلیم کے اندر آپ کی ذہنی قوتوں کا استعمال ہوتا ہے، لیکن جو تربیتی ہوتا ہے وہ جسمانی ذہنی ہی نہیں بلکہ جسمانی طور پر آپ کو پوری ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں تو کس انداز ملیں، دعوت دیں تو کس انداز سے دیں۔ یہ سارا جو عملی میدان میں آپ کو دعوت کا طریقہ بتایا جاتا ہے تو یہ چیز آپ کو تعلیم سے، چاہے وہ کتابوں سے حاصل ہو یا اور دیگر ذرائع سے آپ حاصل کریں، وہ چیز نہیں ہو پاتی۔ اس لیے اس پروگرام کی آپ قدر کریں اور جو حالیہ قیادت نے آپ کے لیے بندوبست کیا ہے ان کا صحیح طور پر شکریہ ادا کریں کہ جس طرح کے موقع جو آپ کے لیے فراہم ہو رہا ہے وہ یہ سمجھ لیجیے آپ کو اس کی طرف انتہائی توجہ کی گویا کی دلالت کرتی ہے کہ ہاں ہماری جمعیت اپنے نوجوانوں کو کس طرح سے فکرمند ہے اور کس طرح سے ان کو صحیح منہج پر دعوت کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ اس پروگرام کے اندر جو بھی ہمارے علماء کرام ادھر مختلف جگہوں سے تشریف لائے ہوئے ہیں وہ مختلف عناوین پر مختلف موضوعات پر آپ کے پاس اپنا محاورہ پیش کریں گے اور ان کے کلام کو آپ سنیے، غور سے سنیے اور ان کے جو نکات ہیں ان کو باقاعدہ آپ نوٹ کر لیں تاکہ اس طرح سے آپ یہاں سے جب واپس ہو تو عملی میدان میں ان نکات کی روشنی میں دعوت دیں گے تو انشاءاللہ آپ ایک مؤثر داعی شمار ہوں گے اور لوگوں کے لیے بھی اور آخرت کے لیے آپ کی دعوت کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جہاں بھی رہیں ان کی صحیح رہنمائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ اپنے جانے کے استاد مقرر جناب مولانا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں
اور اپنا تعصب ڈھونڈنے کا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة امیر محترم ڈاکٹر اور مولانا ڈاکٹر طلوائی صاحب اور اسٹیج پر تمام علماء پر اور دور دراز علاقوں سے یونیورسٹیوں سے آئے ہوئے ائمہ اور دعات علماء، آپ سب کا یہاں آنا مبارک ہو. آپ کا خیر مقدم ہے جمعیت کی طرف سے اور میرے شہر دہلی کی طرف سے، یہاں کے اداروں کی طرف سے. آپ ایک منتخب لوگ ہیں اور یہ مرکزی جمعیت کئی برسوں سے، تقریباً 22-23 برسوں سے اس اصلاح کے لیے خاص کیا ہے. اس کا ایک خاص فائدہ ہے. آپ یہاں علماء اور دعات سے، محققین سے جو علم کشید کریں گے اس کی خوشبو آپ کے راتوں کو دی جائیے اور اس سے معلوم ہو کہ ہاں آپ کہیں سے کچھ حاصل کر کے آئے ہیں. آپ جہاں کے پروگرام سے وہاں زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں. یہی بات سب کہہ رہے ہیں. جو بھی ایک محاذر آپ کے سامنے اپنا محاذرہ جس موضوع پر خاص طور پر پیش کریں گے، وہ کافی مطالعہ کے بعد آپ کئی صفحات کتابوں پر پڑھیں گے تو چیزیں آپ کو حاصل نہیں ہوئی. آپ یہاں سے نکلے ایک مخلص داعی اور ایک جو ہے کامیاب خطیب اور ایک کامیاب مدرس بن کر کے نکلیں اور آپ اپنے فرائض کو اچھی طرح سے اگر ادا کریں گے تو دنیا آپ کو اپنے سروں پر بیٹھائے گی، آپ کا استقبال کرے گی. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ علماء کیا کریں گے، کیا کریں گے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں آج اچھے خطیب، اچھے مدرس اور اچھے اساتذہ نہیں مل رہے ہیں. تو آپ کو اپنے ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ قرآن اصول کو ایک داعی کے لیے جو رہنما اصول کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ہے دعوت اللہ، حکمت اور موعظہ. اور اس کے لیے سیرت نبویہ کا مطالعہ، سیرت صحابہ کا مطالعہ نہیں اور ہمارے محدثین مفسرین کا مطالعہ ضروری ہے. اسی طرح ایک داعی کے لیے مطالعہ کریں گے، یہاں پڑھیں گے تو حاصل ہوگا ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام سے جاری ہے، اس کا فائدہ عام ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ. اب میں عالم اسلام کی مقتدر اور معروف علمی، تحقیقی، تعلیمی اور تربیتی شخصیت حضرت دکتور عبدالرحمان بن جبار پروائے حفظہ اللہ سرپرست مرکزی جمعیت اہل سندھ اور رئیس مؤسس ادارہ دعوت دہلی و جامعہ ابو ہریرہ اسلامیہ ناگوپالگنج الہ آباد یو پی کو بصدر احترام دعوت دیتا ہوں کہ آپ کو اپنے گران نظر تاثرات سے ہم دعا کرنا اور علماء اور مدرسین کو نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ تمام حضرات علماء کرام
اتنا اعلان تو میں یہ تقریب پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فرصت عطا کی کہ آپ جمعیت اہل حدیث کے اس پروگرام میں شرکت کریں اور تذکیر اور نصیحت کا جو عمل ہے اس کے ذریعے سے اپنی معلومات کو جمع کریں اور اپنے حوصلوں اور جذبوں کو بھی مانتا کریں. بھائیوں، مسلک اہل حدیث کے عاملین گروہ جس کی جدوجہد سے اللہ رب العزت نے اس بہت بڑے بر اعظم جس کو ہندوستان کہتے ہیں ہو گیا یہاں کے کفر اور بدعت اور ظلم کے ماحول میں صحیح دین کی تعلیم و تبلیغ کی ہر جگہ سے کوشش کی. جب یہ موقع آیا اس صدی میں کہ کام کو منظم کیا جائے تو ہمارے جو اکابر تھے جن کی دسیوں میں تھے ہر ایک کی جو زندگیاں پیش آتی تھی ان کو امامت کر جاتی ہے اور ان باتوں بھی حضرات نے آل انڈیا حدیث کانفرنس کی دام بیٹھ ڈالی 1906. اس سے پہلے شیر پنجاب خاندان مولانا نے جریدہ حدیث وہ ہمارے بزرگوں نے اجتماعی ترتیب کی تھی. آج جہاں مسلم ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور یہاں جماعت اجتماعی طور پر دعوت تبلیغ اور علم کے اشاعت کے جو ممکنہ مسائل ہیں ان کو استعمال کر کے منظم طور پر اس دعوت کو جس کی تذکیر و تبلیغ اور تجدید کی ہر وقت یہ تجدید قیامت تک جاری رہے گی. یہ کام ہو جنہوں نے حدیث کا یہ نام کہ مختلف صوبوں سے منتخب افراد کو دعوت دی جائے اور یہاں وہ دو چار دن بیٹھ کر کے ایک خاص دعوتی ماحول میں اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور یہاں آپس میں اس مسئلے کو کی تبلیغ اور اس سے خود فائدہ اٹھانا
اور اپنے اجڑے ہوئے دلوں کو دوبارہ حرارت میں لے آنا اور اپنے گھر خاندان کو دعوت کو پہنچانا اور اس کے بعد اس سلسلے آگے بڑھتے ہیں. یہ ہماری دینی مذہبی گفتگی واجب ذمہ داری ہے. اس کے لیے جب بھی موقع ملے اور تربیت کے اندر عمل کر رہا ہوں اس میں پڑھنا کر کے جانا چاہیے اور اجتماع کی بات کریں اور تنظیم میں جو رہنے یہ جو دورست ہیں ان کو بغیر کسی ایجاد میں سمجھنا چاہیے. تو آپ کو جماعت نے یہاں کی دعوت دی ہے صرف چند لیکچر سننے کے لیے نہیں ہے. آپ کو ماشاء اللہ آج صبح وہ کر لیتے ہیں اور معلوم بات بھی کچھ کہتے ہیں اور علاقائی اور ملکی جو جتنے ہوتے ہیں وہاں پہ آتے ہوتے ہیں اور آج بھی آپ کو ہوتے ہیں. لیکن یہاں آنے کے بعد ہم لوٹے سے ایسا کریں کہ یہ محسوس ہو کہ ہمارا جو ماضی تھا اب آج تجدید ہو گئی اور اب ہم نئے اپنے طرح محاسبہ کریں گے اپنے دعوت کو کریں گے اور اتحاد اور اتفاق جو اصل اسلام کا مبدا ہے اور اساس ہے اور جس کی بنیاد پر اسلام کا شیرازہ ہے نشین ہونے سے بچا اور ثابت نام سے لے کر آج تک وہ لوگ رہے. اس سلسلے کو اس اتحاد کو اتحاد میں جو چیزیں رہنا ڈالنے والی ہے وہ انسان اور جن جو ثابت پیدا والے شیطان ہیں ان سے دور رہ کر کے اپنی نفس خوشی کر کے جماعت کے آداب اور مقاصد کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ماحول اور زمانے کی جو ضرورت ہے ان کو ثابت کر کے کام کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ یہاں ایک بڑے مقصد کرنے کے گئے ہیں اور کسی ضرورت اور اہمیت میں مجھ کو میں نے اب یہ شوق پیدا کیا کہ میں بھی حاضر ہوں لیکن میں مشغول تھا. اگر سارے کارکنان کو مزید توفیق و حوصلہ دیتے ہیں اور آپ تمام حکومت کو تشریف لائے ہیں آپ کو یہ حوصلہ دے کہ آپ یہاں سے ایمان اتحاد اتفاق اور ایمان کی دعوت کو دے کر اپنا علاقے میں جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہم سب اجتماع تعاون اور تمام کی بات ہے سب اللہ حضرات اب وہ سلسلہ تاثرات ختم ہوا. اب ہم اپنے میرے کراوان ان کے بارے میں کہا گیا ان کا بلند سخن بن نواز خسور میرے کراوان کے لیے اور ان کے بارے میں یہ بھی عرض کرنا کا مبالغہ نہ ہوگا کہ عقیل محکم عمل بیان محبت ہے عالم یاد زندگانی میرے بڑوں کی شمشیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم جناب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمان روائی صاحب، جن کے بہت سے القاب ہیں، آداب ہیں، میں ایک جملے میں یہ کہہ سکتا تھا کہ بالقاب ہی، لیکن آپ ایک بہت بڑے محقق ہیں، بلکہ دنیا تحقیق میں اس وقت کبر نے موضوع کو بڑھا کے قبیل سے نہیں بلکہ جب قبیل موجود تھے اس وقت بھی آپ بڑوں نے تعلیم کی حیثیت سے، اپنی کتابوں کی حیثیت سے، اپنی تعلیمات کی حیثیت سے اور بہت ساری حیثیات سے، اور آپ کو بہت سارے حیثیات سے آپ عالم اسلام کی مشہور اور معروف شخصیت جو جانی جاتی تھی، پہچانی جاتی تھی. اور ایک جملہ تو میں عرض کر ہی دوں کہ مدینے کے جو سب سے بڑے محدث تھے اور دنیا کے محمد بن حماد الانصاری، وہ آپ کے چھوٹے سے گھر میں مٹی کے مدینے میں، جہاں کے راستے بھی بہت اچھے نہیں تھے، وہاں پورے قافلے کے ساتھ گاڑیوں کے ساتھ پہنچتے تھے، 6 مہینہ 4 مہینہ 10 مہینہ. اور کبھی کبھی علماء کا جب پورا ہوتا تھا تو فرماتے تھے کہ ان کو کیوں یہاں رکھا ہے حجاب ہے. بہت پہلے لکھی ہوئی کتابی پر لے کر کے یہاں سے چھوڑ دینا چاہیے یا کوئی اور کام دینا چاہیے. اور آج سے 35 سال پہلے ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب نے کہا تھا، ایک سیمینار تھا کے دعویٰ میں دلی میں، تو کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی کتابوں کو ایسے سجائیں، دونوں کو ایسے رکھتے جائیں پھر ایسے کر دیں تو ڈاکٹر صاحب اس کے نیچے سے نکل جائیں، جس میں موالہ نہیں. ابھی دیکھیے فکر مندی مولانا صاحب نظر آئے کہا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ بہت اچھا. تو پھر ان کی کتاب کا ذکر آ گیا. تو علامہ مصری شیخ الاسلام اور لکھا تھا انہوں نے، تو کہا کہ مجھے اب افسوس ہوتا ہے کہ
کہ اس وقت کی البتہ تعلیمی کی بحث تھی اس کو میں کاش کو خوب محنت کیا ہوتا اور محنت کر کے اس کو اور اچھا سے اچھا بنا دیا. تو اس وقت ہم لوگ دوسری دنیا میں تھے اور ایسے ہی انہوں نے بخاری شریف کو علامہ زبیدی کی تھی اور اس پر شرح کی بات کہی. ابھی بیٹھے دیکھو اس کتاب پر بھی ہم لوگ محنت کرنی ہے تو سب ہماری نظر سے بھی گزری ہے. تو شخصیات اور تجربات یہ بہت بڑی چیز ہے اور ایسے لوگ ملتے ہیں. عالم اسلام میں کوئی نہیں چند لوگ تھے تو میں تمہیں پتا کہ جماعتی حیثیت سے اور ملی حیثیت سے ایسی شخصیت مالک یہاں موجود ہیں. مفتی صاحب ہمارے بیٹھے ہم کو آپ پہچانتے ہیں. میں نے ابھی چند دن پہلے طلبہ میں کہا تھا کہ وہ جس چیز کو پڑھتے ہیں دل سے پڑھتے ہیں, دماغ سے اس کو پڑھتے ہیں اور آنکھ ان کی چھوٹتی نہیں. اور تو بڑی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا ہوگا جو کچھ آتا ہے اور شیر صاحب جو کل ماننا شروع کر دیتے ہیں کسی کا تو وہ سب کچھ تو ہے نہیں, لیکن اگر تھوڑا سا ہے اگر ہو وہ ہم انہیں اساتذہ سے سیکھے. ہم لوگوں کا معیار عجیب طرح کا ہے کہ کوئی معیار ہی پر نہیں ہوتا, اس لیے ہم کسی کوئی معیاری انسان نہیں ہوتا. اساتذہ سے لے کر کے سب پر تبصرے کرتے ہیں, تو حکومتوں پر تبصرے تک نہیں ہوتے. حکومتیں میں بڑی بڑی حکومتیں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے اداروں پر تبصرے کرتے ہیں. اسی لیے معیار ہمارا مکمل ہوتا ہے, اس لیے ہم کسی معیار کے لائق نہیں ہوتے. اور سلفی مذہب کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ اتنا آزاد فکر نہیں ہوتا کہ دوسروں پر صرف تبصرہ کرے, دوسروں کو صرف اپنے معیار کو ساختہ ہے. یہ جیسا بھی ہے قرآن حدیثی سے اس سے بات کی ہوا ہو تو اس کے اوپر کھینچ کر کے دنیا کو اگر وہ چادر اس وقت پوری نہ پڑتی ہو تو اس کو اٹھا کر پھینک, یعنی چادر تھوڑی سی بڑی کر جاتی وہ اس کو اٹھا کر کے پھینک. تو ایسی شخصیات میں مطلب جناب مولانا احمد مشتبہ صاحب جن کا آپ نے بھی سنا, وہ تو شیخ المشائخ ہیں اور محقق ہیں اور درس و تدریس میں نے بچپن میں پڑھا ہوں. بچپن نہیں کافی اچھا کچھ بڑا ہو چکا تھا تو پڑھا ہم نے دیہات کے مدرسے. مولانا جہاں پر آ کر کے دھیرے سے بولتے تھے وہیں سب سے بڑا نقطہ چھپا ہوا اپنی زندگی میں مدینے سے لے کر کے اور بنارس سے لے کر کے ماحول دیہات تک چند احساسات چند کا رہا سب کو آفتاب و محتاب تھے. چند احساسات جو علمی نکات بتانے علمی خواہ حدیث کے ہوں یا تفسیر کے ہوں یا اردو زبان کے ہوں یا اس کے ہوں, تو اس میں جو ماہرین ملے اور جو بیت النصیب 10 سال مطالعے کے بعد ملے بھی لگے وہ لا کر کے ایک جملے اور اسی کو طلبا نہیں سنتے. ارے کیا کہہ دیا دھیرے سے انہوں نے, یا کہا خصوصی بات نہیں. یہ مولانا کے ایک زمانے میں دعوت تھا کہ وہ زیر شمس کے بعد میں وفیات محدثین تھا. لیکن کہا کہ محدثین کب کون پیدا ہوا کب وفات آیا, میں اتھارٹی کے ساتھ کہتا ہوں وہ زیر شمس کے بعد میں نے سے زیادہ نہیں. اور واقعی ہم لوگ تو مدینہ میں بیٹھے بیٹھے جو بیٹھے کہتا تھا ایسے ہر سے دو لفظ سنتا تھا. میں اس کے بعد میں میری جو تعلیم تھی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب دیکھیے سب دعویٰ کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے حوصلہ اور میں تو چند دنوں پر بورڈ کا امتحان دینے کے لیے مولانا تیاری کرائی تھی سراجی فرائض. کوئی میں نے کہا کہ کوئی طالب علم ایسے ہی سمجھتا وہ جائیں گے ٹھیک سے تو لکھی دیں گے, لیکن مجھے جو کچھ وہاں پڑا پہلا نمبر جاننے سرکے میں میرا پڑے رہتا ہے. سب غلطی کا جب میں نے کر وہ نقطے بتا دیے تھے تو اس کے بنیاد پر کبھی احساس ہوگا علم و فن اگر کہیں اور ہوتے. کل میرے یہاں ایک صاحب آئے بڑے
बंदे आदमी हैं, कल में परसों शायद कल की तब उसके कल वाली रात के पहले तो उन्होंने देखा हमारा घर हमको और ये वो इतना शहर में कुछ था ही नहीं, मुझे उसको पानी भी देना पड़ा और काफी थके हुए थे, बीमार भी थे। तो उन्होंने बताया मौलाना 401 आदमी जो डॉक्टर से यहाँ बैठे हैं, जो मदीने में पड़े हैं, उनके सामने कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब काबिल आदमी से पूरे हिंदुस्तान बहुत काबिल है। उस आदमी के बाद हम बुजुर्ग तलाश करें कि हमारे यहाँ और बुजुर्ग है, उस कहा कि अपना 400 लोग फीस बनी थी, 1 महीना पहले फीस पूरी हो जाती है, एहतिकाफ में बैठने वाले उसमें 100 ऐसे उलमा जो हमारे यहाँ कोई भी देखे तो कहेंगे एक भी ऐसा आदमी आपकी जवाब नहीं, अपने रख रखाव अपने अपने सब चीजों से 100 उलमा। और मेरा मतलब जो था वो के साथ जाहिलों में था, यानी आम पब्लिक जो बैठी थी उसमें था, लेकिन मैंने मौका लेकर के फिर करती थी कि आज 10 आदमी को सलाम करने का सिर्फ मौका दिया जाए, और जो बच जाते थे तो लाइन लगा करके वो सिर्फ सलाम करके गुजरा। इनसे बहुत पीछे और कोई उनकी किताब को जानता भी नहीं, वो मैं सिर्फ जानता था बात जाने वाला उसकी जब एक कहानी। तो कहने का मकसद ये कि उन्होंने बताया कि इस तरीके से और कहा बोला पूरे टेलीविजन पर आ रहा था, पूरे देश में दुनिया देख, मेरा बेटा देख रहा था, मैं तो नहीं जानता सब टेलीविजन में कैच हो रहा, लेकिन सब कुछ आ रहा था। मेरे बेटे ने बताया कि सब कुछ मैं देख रहा था, जिस तरीके से आपको उन्होंने बात में उन्होंने कहा कि मौलाना को इधर ले आओ। तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, हमारे यहाँ कदरदानी की बड़ी कमी है, वो चीज ऐसे नहीं होनी है। मौलाना जो आपके यहाँ बैठे हैं, मौका भी नहीं था उसका, मौलाना इस्लाम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं और अमीर जमात जमीयत हदीस बम्बई उस्मा आप हैं और मेरे खिलाफ साथी रहे, और उन साथियों में चंद रहे हैं जो एक तनाफुस, हमारे साथियों में तनाफुस में तबाफुस में और एक दूसरे से एक करके, लेकिन एक दूसरे का एहतराम और इल्म वो कहीं न कहीं किसी को कहीं होता है। मनसब करेगा, मनसब को आनी जानी चीज है, लेकिन खिदमत का मौका जिसको मिला, चाहे मौलाना मजहर साहब हो, फैजान की शेख जामिया, या मौलाना अशरफ रहीम हो, नायब रिजवान है, मौलाना इस्लाम साहब हो, और लोग भी हैं जो नेपाल में बड़े बड़े इदारों के, तो वो मैं देखता था कि उनके अंदर वाकई लगन है, ईमानदारी है, और अपने जो चीज हासिल कर रहे हैं उससे बहुत बड़ा शौक। बात लंबी होती है, आप वसीम साहब मैं बात क्या करूँ, मौलाना अब्दुल गनी साहब वो मैं तो कुछ नहीं जानता था, बहुत करीबी थे, लेकिन उन्होंने बताया कि एक मुतमक्किन इंसान, और बात चीजें उनकी मैंने देखी, मुझे इसका अंदाजा हुआ कि लोग वैसे में खामोश पहना, कोई जानता नहीं, लेकिन अपना जो पैशन है उसमें मुखलिस है और अल्लाह के लिए है, अपनी कौम के लिए, अपनी जमात के लिए। तो ऐसे लोग अभी वसीम साहब को लेकर बड़े बड़े लोग जहाँ पहुंचना शैतानी के साथ मुश्किल होता है, वहां उन लोगों की मुसाहबत की रियायत है। अब वो किस कैटेगरी के लोग थे, लेकिन दर्जे और बुलंदी में एक आला मकाम था, और किस वालों के साथ इंतजार में माताओं को तब्दील और इल्मी और जमात का तारुफ और ये सब काम अंजाम दिए थे। जैसा मदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अभी हमारे दूसरे जमीयत के सरप्रस्त मौलाना शेख सलाहुद्दीन मकबूल साहब तशरीफ लाए हैं, और उनका मुहाज़रा भी जरूर होगा इसमें, ये सिलसिला हुआ, लेकिन 2 जुमले तो उनसे बाद में सुनेंगे। तो जवाब के जो गिने चुने लोग पहुंचे हैं, और उसमें तहकीक या तहरीर या आप जो कुछ कहिए, चंद आबूल जमात हैं जो उनमें से मौलाना एक आला रखते हैं, अपनी कलमी चौलाने की वजह से, अपनी जमात की गैरत की हैसियत से,
اور بہت ساری فکرمندیوں اور بہت سارے وسیلہ افکار اور دیگر دنیا میں، اور آپ کے سامنے یہ تمام حضرات موجود ہیں. میں نے یہ بات اس لیے کہہ دی ہے کہ اس کو تفصیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں. پھر مولانا شیخ صاحب نے کہا کہ کبھی کبھی گھبرا جاتا ہے، حالانکہ گھبرانے والے آدمی نہیں ہے، تو کبھی تو ایک نام ہی پر اتفاق ہے تو سفر کر لیتے ہے کہ نہیں. میں نے کہا جلدی کیجیے تو جلدی کروں گا. میں نے کہا کچھ پتا ہے اپنے لوگوں کو یہاں آئے ہوئے ہیں، اور پسند یہ چاہیے اس لیے پیدا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تو آپ کے بارے میں کہ یہ کون اور یہ کون ہے کہ نہیں. جب اتنے بڑے لوگ اور اتنے اہم جگہوں پر ہیں اور پہچانتے نہیں ہیں تو کچھ بتانا چاہیے کہ ہر قوم کو تشریف رکھتے ہیں اور اس کو جاننے کا. محدثین کا مسئلہ یہ کہ وہ جانتے کہ خاندان جانتے تھے اور ان کا سب شب و روز جانتے تھے، رات کے اندھیرے میں کیا ہوتا ہے وہ بھی جانتے ہیں، سمجھا کہ نہیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ہمارے دیہات میں جب دیا یعنی صاحب البیت ادرا بما فی، تو گھر میں کیا ضروری معاملات ہیں وہ ایک ایک چیز جان کر امت کو بتاتا ہے، اور یہی سب سے بڑی ہے. اور تھے وہ جن کو یہ ہوا تھا حضرت سلمان فارسی. حضرت سلمان فارسی کو ایک یہودی نے آ کر کے اس دن کہا کہ آج اچھا موقع ہے ہمارا نبی ان کو ہر چیز بتاتا ہے، حتی الخراء پیخانہ پیشاب کی بھی بات کرتا ہے. تو اس کو میرے خیال سے اس کے حاشیہ میں لکھا ہے یا کہیں اور پڑھا ہے کہ اسلوب انہوں نے اس کے مذاق کو اس وقت آپ دعات ہیں اور سے سنیے کہ اس وقت دین کا، شریعت کا، ایمان کا، آپ کے وجود کا، آپ کی تاریخ کا، آپ کے نبی کا، آپ کے قرآن کا، آپ کے ہر ایک چیز کا یا تو استحصال اور کارٹون ہے یا کہ اس کو ہر طریقے سے دنیا کی نظر کو محفوظ بنانے کی کوشش کی. اور ہم ایک غلطی نہیں کر رہے، وہاں ڈبل جتنا چاہتا ہے جو استحصال کرنے والا یہودی یا نصرانی یا خود مسلمانوں میں سے کچھ لوگ، اس کو ہم لوگ اس کو سوچا بھی نہیں اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. کہیں جوش میں، کہیں ناکامی میں، کہیں کسی اور چیز میں، کہیں نہ کہیں وہ ہم کو شکار کرنا. اسلوب حکیم کیسے استعمال کیا؟ اس نے کہا پخانہ کا نام لیا، نہیں پخانہ کی ایک چیز کا نام لیا. انہوں نے تم کیا سمجھو؟ ہاں بات تو ایسے ہی ہے. علمنا نبی ولا، ہمارے نبی سکھاتے ہیں کیا ہے؟ اللہ نستنجی باقل الفاظ، پورے دور میں تین پتھر سے کم ہم نہ چاہے ایک سے صاف ہو. ونہانا ان نستنجی بالیمین، اور یہ دیکھا ہم نے ایک خانہ کے نام پر نبی کی عظمت کو مٹی میں ملا رہا. یہ کیسے نبی کے خانہ کی بات کرتے ہیں؟ 4 ستاروں کی بات کرنی چاہیے، سمجھے کہ نہیں. نبی سے ایک اور بھی کہا جو ہمارے بات کے لیے میرے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ معذرت کے ساتھ محققین کے ساتھ، لیکن عثمان کی دوسری روایتیں کم سے کم پسند ہیں، لیکن وہ مشہور ہے تو اسی کو کہہ دیتا ہوں. مطلب کی زیادہ الفاظ کو ہوئی نہیں ہے لیکن معنی ہوئی. لو اللہ الشمس فی یمینی والموت اللہ اتر کہا تو ماں ترک کو اور کہا کہ آسمان کی بات کرتے ہو کہ سورج، دنیا کی بات کرتے ہو، دولت کی بات کرتے ہو، منصب کی بات کرتے ہو، بیوی کی بات کرتے ہو، اور مکے کی سرداری کی بات کرتے ہو، اسی کی بات کرتے ہو، اور سب سے بڑا ہاسپٹل بنانے کی بات کرتے ہو. ایک آدمی کے لیے جیسا بھی مرض ہوا آپ کو علاج کرا دیں گے. آپ یہ سب چیز آج کل کسی بھی دنیا ہوتی ہے. ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے. جس کتاب و سنت کے نام پر اٹھے تھے اور جس اللہ کے لیے اٹھے تھے، جس تقوی اور ایمان کے لیے اٹھے تھے اور ساری دنیا کو بتانے کے لیے اٹھے تھے، اسی میں ہم سیکھا. وہی اول تھا، وہی آخر تھا، وہی اگر کوئی بیچ کی چیز تھی تو اسی سے ہو کر کے گزرتے تھے. کہاں چلے گئے؟ بہت سوچنے کی چیز، بہت جاننے کی چیز. تو اس وقت
उन्होंने क्या कहा कि हाँ ये चीजें हैं, इतनी सारी तफसीलात है बाबुल खला या और पता नहीं क्या क्या किसी ने कैसे फौका ने बहुत पता नहीं क्या क्या कर दिया उसके मुताबिक, इतने चीजें क्या है। कहा यही इस दीन इस्लाम की खूबी है कि इसने मान खैर मान शक्र इल्ला अक्तर में कोई छोटी कोई चीज ऐसी नहीं है कि इस इस्लाम ने छोड़ा हो। न पश्चिम देखने की जरूरत है, न पूरा देखने की जरूरत है, न कोरोना हो तो उसमें फला बैक्टीरिया को सोचने की जरूरत है और न ही फला चीज को सोचने की जरूरत है। हर चीज जो है जितने इस वक्त इख्तिराअ है अमेरिका से लेकर के दुनिया के डॉक्टरों ने कोरोना में सब इस्लाम को की बुनियादें नहीं उनकी तफसीलात सफाई सुथराई से लेकर के सारी चीजें, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं ये काम किसका था? हमारे दुआ था, हमारे मुकम्मल हमारे ये था। और दुआ को बोलने की सबसे बड़ी परेशानी कीमत क्या ये है कि एक तो हमारा माहौल, दूसरे ये है कि मदारिस उस तरह के हमने नहीं छोड़ा, अब तीसरे ये है कि मदरसे से थोड़ा सा रुक के कहता हूँ तो वहाँ तालीम जो है तरबियत हमने जिस मदरसे में थोड़ा कुर्ता पैजामा और तालीम की और थोड़ा सा उसमें बैठने के बीच आदाब सिखाए जाते हैं, उसको कहते हैं तरबियत। पता करनी और कम से कम इतना भी तो हो कुछ नहीं कारोबार ये दुनिया बंद कर देना, लेकिन उससे आगे बढ़ने जो जुतियाँ सही करने का मसला था, जो सीखने का मतलब ये जो जमीन मिलती है ये मैं वैश्विक थी एक तरह से तंजीम हुई थी, वो तहज्जुद कभी नहीं हुई। मैंने देखा 85 साल की उम्र में तहज्जुद नहीं छोड़ते, औलाद वो आए 2-4 दिन के बाद एक दिन गायब हो जाता है, लेकिन कभी नहीं छोड़ा सब कहाँ सीखा था उन्होंने ये सादा से सीखा। हमने सिर्फ क्या सीखा? दुआई आपने भी मतलब सिर्फ बुखारी से और ये सीखा। ये सबसे बड़ा खला है जो हमारे बचपन में, तो वो सीखते वो बैठते थे उनके पास मौलाना मशाइख पढ़ाएंगे, आप ये कैसे इतने बड़े रावी हैं, आप सारे उसको लिख ही रहे हैं और कुछ शायद बनाएंगे तो उसे दूसरे दर्जे के रावी। पता चला कि नहीं जानते असल सोना यहाँ छुपा हुआ था जो इमाम बुखारी ही समझ सके थे, और ये था कि इस शेख के साथ जो कुछ इनके पास था इस शेख से वो बिल्कुल कभी साथ नहीं छोड़ा। उनके अखलाक, उनके आदाब, उनकी किताबें, उनके हाफजा, उनके साथ कौन सी चीज थी ये उनके हदीसों को भी करके बैठे हर नाम। इसलिए ये जोरी के तलाम का मासूम पहले नंबर का कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि यही चीज आपसे जो कि आप किसी मदरसे में है, किसी मस्जिद में है, मस्जिद में भी करता हूँ इससे आप मानने बलाक एक फरीदा, दूसरा फरीदा ये कि इस बलाक के साथ हर तरीके का पता, हर तरीके का ताल्लुक आप उसे जब तक अपने मुज्तमा से, अपने मुस्तदियों से, अपने मामों पूरे तौर पर आप मिल करके और उनको जो कुछ है आपके पास देने की वो नहीं है, समझिए कि आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये बताइए जितने हमको मालूमात है रिफ्लेक्शन कोर्स का बात तो बिल्कुल सही, जितना हमने पढ़ लिया है उसी पर अमल कर रहे हैं, आधा पर भी कर रहे हैं। उम्र का मतलब नहीं कि सिर्फ आप आए आपके एक नजरियाती बोझ लेकर और सिर्फ चले, उसको बोझ मैंने कहा इसलिए कि दूसरी चीज की मुझे को उजागर करना बहुत जरूरी है। कैसा है जो कुछ है सिर्फ उसको रिफ्रेश नहीं करना, बल्कि दुनिया के चैलेंजेस हजार मैदान में हुजूम का रोजाना एक तूफान आ रहा, इसी तरह से चैलेंज का बीमारियां रोजाना जितनी आप बैक्टीरिया की शक्ल में जरासीम उससे 10 गुना पुरानी बीमारियां सोच नहीं सकते। सिर्फ इसमें जितनी बुराइयां हैं और जितने तमाशे हैं, यही आपके सारे नेतृत्व और सारे तबलीग होता है। सोच सकते हैं उसका मुकाबला कैसे, उसका इल्म नहीं होगा तो मुकाबला जाने के कैसे, जाना नहीं तो फिर उसकी तशखीस कैसे करेंगे। तशखीस करके तशखीस करना भी अहम नहीं है,
कि सबसे बड़े जाके एम्स के डॉक्टर से दिखा दिया है, बल्कि असल ये है कि उसको खरीदना है, उसको महंगे दाम दे करके फिर उसको इस्तेमाल करना, उसके टाइमिंग ये वो सब कुछ करते हैं, तो भी गारंटी नहीं है कि ये इलाज है। यहाँ उससे 100 गुना ज्यादा जरूरत है इन सारे लोगों की। इसीलिए कहते थे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि वो खबीर के जमाने में जिसकी नजर हो। अब ये बताइए कितना हम जमाने को नजर है हमारी दीन पर तो नजर ही नहीं है। जिस दिन से बुखारी पढ़ करके क्या तुम्हारा बुखारी देखने की मतलब है, तो मौलाना अब्दुल सलाम साहब रहमतुल्लाह अलैहि सभी बोलते ना नमाज का क्या लिखा है इसमें सही हदीस है, आंखों से आंसू आ जाता है उसको करते, और वही हमारा मर्जा बना हुआ है। समझ रहे हैं, ये चंद किताबें हम लोग ने लिखी हुई तो कहाँ कहाँ जाते दुनिया की सब चीज। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक खतीब जिनको मेरी से अच्छी बंगाल की जगह जलसा था, बारिश हो गई तो मस्जिद में चले गए, हम लोग जाके कहीं और बैठे, हर कई जगह वो तकरीर कर रहे थे, खैरियत नहीं मैं निकला सुन ली तकरीर, यानी अहमदी नजात पूरी तकरीर थी, आवाज ऐसी थी कि दिल चाहता था कि क्या करें, हर तरह ऐसी थी कि मैंने कहा ऐसे जवाब भी हमारे समझाते हैं कलकत्ता जैसी जगह में हमारी स्थितियां कायम की, और जहाँ सबसे पहली तहरीक चली थी सरायसी तहरीक वाले हदीसों की याद है हमने सरजुद्दौला वहाँ पे ज़रूरी कितने अच्छे आदमी करने का अहमदी नजात गोया का उमर इब्न अब्दुल अजीज पैदा ये है, और उसकी रोशनी में तमाम अरब कुरानों को जुड़ना सीखा देता। ये हमारी सकाफत का मसला है, ये हमारे इल्म का मसला है। कुरान और हदीस के अलावा एक तकवा हो, महारत हो, एक मालूमात हो, मालूमात के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये मैं ये अर्ज करूंगा कि जितना कुछ आप सीखेंगे, जितना कुछ दीनी तौर पर सीखेंगे, उसके अलावा आपको रोजाना आपकी ग़िज़ा है कि नहीं, इल्मी ग़िज़ा, तक़वे की ग़िज़ा, ईमान की ग़िज़ा और आदाब की ग़िज़ा, वो सब रोजाना आपको इतना डोज लेना है कि इसमें ऐसा ना हो कि आप इलाज करते करते फुर्सत करेंगे। ये सब गोया के इल्म में इजाफा हर वक्त की आपकी जिम्मेदारी, और ये ग़िज़ा और कोई ग़िज़ा का विटामिन कभी हो जाए आप अच्छे से जीविए 60, 70, 80 साल 90 साल जितनी उम्र की हो, लेकिन इस ग़िज़ा के बगैर आप नहीं जी सकते, रूहानी ग़िज़ा जिसकी हर लम्हे पर। और इस तरह के रिफ्रेशर कोर्स का यही फायदा है कि आप यही कम है कि आप अपनी बंगाल की जमात को जानना है, बंगाल की तहरीकात को जानना है। खुदा तो करे जब मैं यहाँ आ गया तो बाज़ तहरीकात के सिलसिले में जो अफगान में फला अफगानी ने शुरू की, या फला मुर्सी ने शुरू की और फला ने शुरू की, तो वहाँ ऐसे अफगान आए कि जिसके बारे में पता ही नहीं, और यहाँ इंटेलिजेंस से पूछ रही है, वहाँ से कांग्रेस में दावत भी है, वहाँ से फला भी है, तो अब वो क्या करें, कहते थे कि तुम रोजू करो। ये हम लोगों की हालत है मौलाना। तो दुनिया पर जिसकी नजर न हो, सुनेर न हो, अपने गिरदोपेश को न जानता हो, वो बहुत ज्यादा दावत का काम नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मुअल्लिम जो है वो मुअल्लिम ज़माना, तो आप हज़रात को इसलिए बुलाया गया है कि मुख्तलिफ तरीके से आप अपने इस घर में आकर के सर जोड़ करके बैठें, एक दूसरे से बाखबर हों और एक दूसरे के हम में शरीक हों, और जमात के, जमीयत के, मुल्क को, मिल्लत को जितने तरह के मसाइल दरपेश हैं उन सबको अगर कोई अव्वल आखिर कोई मादी निजामों का कोई सहारा है, कोई उम्मीद है, तो सिर्फ दुआ है, मुस्लिमीन है, मुस्लिमीन दूसरा कोई नहीं। वक्त चाहे जितना भी वो विटामिन दे दे, जितना दौलत ला दे, जितनी चाहे कुर्सी दे दे, तो सबसे कोई मसला नहीं। मैं आप हज़रात को मुबारकबाद भी देता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और इन दोनों से पहले जो होता है वो क्या है, खुश आमदीद, तो खुश आमदीद भी करते हैं। तो आप अपने घर में हैं और यहाँ उसी तरीके से रहें,
اور کوشش کریں کہ اللہ کے خاطر آپ اس سے زیادہ کہ آپ کہہ سکیں کسی دن کے لیے 8 دن جو میں نے دیے تھے ہماری جمعیت نے صوبائی جمعیت کو بھیجا، وہ بھی شکریہ کی مستحق ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن مدرسوں سے لے کر کے بھیجا ہے، جن مسجدوں سے ہم آپ ادا کریں، یہ ہماری آخرت کے لیے کوشش ہے۔ یہ 8 دن کو ہم پیش کر ہی سکیں گے اللہ تعالیٰ، نہیں سمجھ اور کس کو تعریف اچھی نہیں لگتی، لیکن جو تعریف اچھی لگتی ہے تو میں میرے آکار سے ہوتا ہے اور دنیا میں کر لیا گیا وہ اس کی تجدید کی تاکہ آگے کے لیے وہ صحیح طریقے سے اللہ کی جاؤں۔ اور کئی جمعیت اہل حدیث کی جو آپ کی جمعیت ہے اور آپ کی جماعت کی ہے اور آپ کا یہ مرکزی ادارہ ہے، یہاں آپ تشریف لائے ہیں۔ اللہ جل شانہ آپ کے سفر کو اور آپ کے آنے کو اور آپ کے تمام خوشیوں کو ضرور فرمائے، آپ کے والدین کو اس کا جزیل عطا فرمائے، آپ کی صوبائی اور ضلعی اور مقامی جمعیتوں کو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے، اور جن اداروں سے تین مسائل آئے ہیں ان تمام ذمہ داروں کو مانے داروں اللہ جل شانہ اپنی خاص رحمتوں سے نعمتوں سے نوازے اور جماعت جمعیت کو منظم کر کے اور اس کا صحیح طریقے سے دستاویز کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنا مطلوبہ کردار ملک سے متعلق، جماعت سے متعلق اور ملت سے متعلق اور انسانیت سے متعلق صحیح کے بارے میں ادا کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ہی بہت بہت شکریہ۔ ابھی ہم اپنے قائد ایمان حضرت شیخ صدر امام صاحب اللہ صدر کی خطاب سماعت کر رہے تھے۔ ہمارے بیچ عالم اسلام کی معتبر حقیقی اور تصنیفی شخصیت حضرت شیخ صلاح المقبول احمد مدنی صاحب حفظہ اللہ سرپرست مرکز جمعیت الحدیثین افروز، میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ کلمات تشکر بھی اپنی بات پیش کرتے ہیں اور موقع بھی ہمارا ختم ہو جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، منهم طائفة يفقهوا في الدين۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہمارے علماء کرام اور ان تمام حضرات کے قبل ہمارے سامنے ملک کے مختلف صوبوں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے علماء، اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ حضرات، ہمارے علماء، ہمارے اسلاف نے اس آیت پہ عمل کیا ہے، آج بھی آپ اسی آیت پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن علم طلب علم کے لیے نکلنے کا زمانہ بدل گیا ہے۔ آپ نے سواری شاید ہوں اگرچہ حالات کافی کشیدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ تشریف لائے، یہ آپ کی ہمت، آپ کی غیرت کی دلیل ہے۔ اور اس زمانے میں کیسے لوگ نکلتے تھے ہمارے اسلامی کرام، اس کا تصور کیا آپ نے ضرور بات ہوگا۔ صرف ایک بات ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ طے کیا کہ مجھے عبدالرزاق صنعانی سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد سے جانا ہے صنعا، تقریباً 3000 کلومیٹر سے زیادہ
अपने साथी इब्न मईन से कहा भी तैयार हो गए, लेकिन उसके लिए खर्चे की जरूरत। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कोई बात मालूम नहीं कि इमाम जो उस्ताद है तो कहा ऐसा है कि तुम जा रहे हो तो रुकने वक्त को एक ताज़े की जरूरत है, सराहने तो चले ना जब आगे कहते हैं आपकी जरूरत भी होगी और आपका मतलब भी खामोश है। दोबारा कहा अगर आप जब दोबारा ये बात कही तो आपसे मैं कभी नहीं मिलूंगा। मैं हदीस का इल्म तलब करने के लिए जा रहा हूँ, मैं किसी मुलाजमत के लिए नहीं जा रहा हूँ। ये नियत ज़्यादा हमें अपनी नियतों को दुरुस्त कर लेना चाहिए। मैं कहते हैं कि इंसान जिस चीज़ से डरता है वही चीज़ हो जाती है। मैं तो तैयार करके आऊँगा, लेकिन नींद ऐसी आई कि कुछ नहीं, बस और फिर ये शक्ल जिंदगी की आपको मैं जवाब चाहता हूँ। फिर मुझे मेरी सरकार की हदीस से आ रही कौन का अभी जलीस हूँ, लेकिन अभी हाजिर हो जाएंगे। तो लिया वहाँ से चले इब्न मईन के साथ, बहुत परेशानियां उठाई। इब्न मईन बाप के बेटे थे, उनके वालिद जो इस जमाने का पटवारी या होता है अपने इलाकों में कहते हैं वो रहे होंगे। बहुत काफी मिरास में जायदाद उन्होंने छोड़ी थी, लेकिन के सफर में सब किताब में खरीद करके और अपने खिलाफ में जा करके सबों में सब कुछ कम कर दिया। का आना है कि उमर यश्तरी भी उनके पास जूता जूती खरीदने के लिए सराहनी से मुलाकात मक्के ही में हो गई। 14 दिन साथ है। इब्न मईन ने कहा कि मोहम्मद हम लोग लौट चलते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि सराहनी से तारीफ हासिल करेंगे और हदीस लोग तो मिल गई कुछ। तो कहा नहीं, मैंने नियत की थी कि मैं सनात पर जाऊंगा, जैसा तुमको तुम लौट जाओ हम तो सनात पर जाएंगे। देखिए वो भी गए, वहां जाकर के नौजवानी से मशहूर थे उलमा के दरमियान कि बहुत के परहेजगार, बहुत आलिम और अपनी हिम्मत और जुरात के बहुत ही पुख्ता आदमी है। इमाम ज़रानी ने अपनी मस्जिद का इमाम बना दिया, इतनी नमाज पढ़ाया। एक दिन नमाज पढ़ाते भूल गए, कुछ रकातों में ज्यादा जाती हो गई या कमी हो गई। तो जब सलाम के बाद बैठे तो ज़रानी ने पूछा कि हमें क्या बात है, मरी आप वो तो है नहीं आदत नहीं है कि भूल के हो नहीं बोले 2 मरतबा। तो कहा 3 टाइम हो गए मैंने खाना नहीं खाया, 3 टाइम हो गए मैंने खाना नहीं खाया। 3 में मैंने इसलिए कहा कि अब 3 दिन का वो है, लेकिन ये सुबह बताना चाहिए। तो कहा अगर बताता तो आपको बताना। ये मेरा सीधे का और फिर वो अपनी ड्यूटी खब्बास नाम भाई के यहाँ गिरो रख करके इतनी रोटी ले आए थे। पता नहीं उनकी ड्यूटी क्या है, कितनी की रही हो। कहते हैं कि सरानी के गाँव में कुआं नहीं था, 3 मील की दूरी के बाद तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पे होता। अगर तक पहले होते थे वहां पर जाकर के तो किया या जो भी होती है और दिन भर पीने के लिए पानी लेकर के आए थे, आते थे और पकड़ फिर उसी को तो एक तो वो कल्याण के लिए निकलना था, एक हम लोग निकल रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको पहुँचाया, आराम से आप पहुँचे। अल्लाह ताला की आमद को कबूल फरमाए। और नियत करोगे हम हमारा पहले से ये बता कि परेशान हो गए, लेकिन उसको पूरा कर लिया। एक उन्होंने आकर के जबरदस्त से आकर के मंदिर में इंतजाम किया,
जब लोगों को पता चला तो लोग आकर उनसे मुलाकात करने लगे। एक नादान औरत देखती थी कि शायद कोई तो वारिस मंदिर है और लोग मिलने के लिए बराबर आते जाते पता लगा, उसको पता लगा कि एक फकीर आदमी है, आलिम आदमी है। तो उसने क्या किया, एक दिन पहले दिनार की तैयार की और दरवाजा खटखटाया। उनके साथी अबू आसिम नबी बैठे हुए थे, वो निकले, दरवाजा खोला और जा करके उसके लिए उनको पेश की। क्या है, किस लिए लाई हो, लेकिन डाक में। तो जब वो आपसे आपसे शादी करना चाहते हो, आप शादी कर लीजिए। बताइए आप कितने लोग हमारे बुजुर्ग को तो हरकत आ गई होगी जी। तो कर्म जिंदगी से उनके साथी ने कहा कि आपको से मिलते जाना चाहिए। वो शादी के बाद उसने वही कहती थी, जब आप उसको डांटने लगे हो, परेशान हो गई, तो कहने लगे मैं से इसलिए निकला था कि हदीस पढ़ा ये नियत थी। अब मैं उस नियत में कोई दूसरी चीज को शामिल नहीं करना चाहता। हालांकि मुबालगा है, लेकिन नियत कहना है काम हो कर करना। और कहने का मकसद यह है कि हमें कोई छोटा काम हो, बड़ा काम लेना चाहिए और कहना चाहिए। और यही एक कदम जो आप लिखते हैं, एक कदम अगर इखलास-ए-इलाहियत के साथ है और अल्लाह उसे कबूल कर ले, तो फिर बड़े कामों को ही भारी है और उसी से बड़ा काम हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला तहक़िरन्ना मिन अल-मारूफ़ शैअन वइन कान अख़ाका बिवजहिन ताब। कितनी भी छोटी होने की उसे हल्की न जान, रब की बख्शिश के लिए कोई बहाना है। तो एक नियत, और यही नियत अगर दुरुस्त हो तो हमारे उलमा-ए-किराम या जिनको आलिम कहा जाता है, जिनको शरीयत का इल्म है और उस पर अमल करते हैं और लोगों को अमल करने की दावत देते हैं, जैसे आप को चलाने शर्फ बख्शा है, तो अगर यह है तो आप कायनात के बेहतरीन लोग, मुबालगा नहीं, क्योंकि जमाअत की किताब में इस पे इस्तेमाल किया है और जो उलमा मुस्लिम है उसी के पे अपनी बात करते हैं। बेहतरीन कायनात के बेहतरीन लोग को आलिम कायनात के बेहतरीन लोग, उनसे बेहतर बेहतरीन बेस्ट के माने में, बेटर के माने में नहीं। ये लोग, उनको क्या क्या अल्लाह ताला आसानियां देगा, ये तमाम फजीलतें, ये तमाम नेकियां, ये तमाम सवाब का दारोमदार क्या होगा, खशियत इलाही। खैर बरिया होने के लिए खशियत इलाही जरूरी है। और अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला और खशियत रखने वाला कौन होता है? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल-उलमा वल-उलमा खैरुल। याद हमें और आपको अपना मकाम समझना चाहिए। अगर हमारी नीयतें दुरुस्त हैं तो हमें इस तरह से नियत जो है उसे पहले हमें एक मुसलमान, कभी भी अल्लाह का बंदा, कभी भी किसी भी काम को सिर्फ दुनिया के हद तक नहीं, बल्कि वो हमेशा उसे आखिरत के जोड़ करके उसे देखना और समझना चाहिए। आप आए हैं, हम आए हैं, इसको लेने के लिए आकर के ये भी करना हमको जवाब देगा। हमारे दीन की, हमारे मसलब की और हमारी शरीयत की बरकती होगी, लोग समझेंगे, समझाने वाले समझाएंगे और होगा। अब लोग का भी मुबारकबाद है। चलिए से दुआ है कि अल्लाह ताला
ہمیں آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اطلاع کرا ہے من عاد ولیہ او دار خلقه بالله لا باس بمراد ان يذكر وقام من شاء وتقوم بالجنة منزلا حالات جیسے کام تو ہونا ہے. میں نے پوچھا تھا کہ شاید حالات کی وجہ سے مجلس نہ ہو سکے اخبارات دیکھنے سے خبر دیکھنے سے, لیکن یہ ہوا تو دنیا آگے جا کے رہے گی, لیکن اپنا جو مشن ہے انسان کو اسے نہیں بھولنا چاہیے. مشن جو اپنا ہے وہ کیا ہے؟ مقعد بين خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ بھی ہمارا مشن ہے, یہ ہمارا سمجھے مانگے ہے, اسے ہم کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑیں. اور یہ خوشی ہوئی کہ ہمارا نغمہ بلو زیادہ ہے بہار ہوتی فضا لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.